دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام، دوستو، بھائیو، عزیزو، آج 22 دسمبر سن 2003 عیسوی ہم یہاں کراچی پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور یہ 3 روزہ قرآن اور انسانیت کے عنوان پر جو تقریبات ترتیب دی گئی تھیں، آج ان کی یہ اختتامی نشست ہے۔ میرے سامنے
قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے۔ میں آپ کے دل و نظر کی صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جاگیریں، جائیدادیں، بینک بیلنس، فیکٹریاں، کارخانے، یہ اللہ کی خوشنودی یا اس کے خصوصی کرم کے مظاہر نہیں ہیں، یہ تو ان لوگوں کو بھی سب کچھ مل جاتا ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے خصوصی کرم کی بات یہ ہے کہ جس کو دین کی سمجھ نصیب ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ خیر کثیر دیا گیا۔ جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر مل گئی۔ یہ اتنی خیر ہے کہ اس کو اللہ نے محدود نہیں کیا، کثیر فرما دیا، بہت خیر مل گئی اسے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ قرآن کریم کے ترجمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد، حکمت کی روح اللہ کا خوف ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس کو تھوڑا سا پیچھے کرو، اس طرف والے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، میں شاید ان کو نظر نہیں آ رہا، معاف کرو۔ ہاں بس، جزاک اللہ۔ حکمت کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، یہ حکمت کی روح ہے، حکمت کی بنیاد ہے۔ اچھا، یہ ڈرنا کئی قسم کا ہوتا ہے۔ آپ رات کو اپنے دروازے بند کر کے سوتے ہیں چوروں کے خوف سے، مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں ڈاکوؤں کے ڈر سے،
سفر محتاط کرتے ہیں، زندگی محتاط گزارتے ہیں دشمن کے ڈر سے. تو دشمن سے تو ڈر لگتا ہے، دوست سے بھی ڈر لگتا ہے. آپ میں سے بعض حضرات کے سر یوں ہلے کہ نہیں، لیکن آج بتاؤں کہ دوست سے بھی ڈر لگتا ہے. اور انسانی خوف ہے ہی یہی جو دوست سے ہوتا ہے. وہ جو پہلے ڈر ہیں دشمن سے ڈرنا، وہ حیوانی خوف ہے. آپ سمندر کے کنارے جائیں گے، سمندر کے حشرات کنارے پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ کو دیکھتے ہی وہ پانی میں کود جائیں گے. ان کو یہ کسی اکیڈمی نے، یونیورسٹی نے، مکتب نے، دارالعلوم نے نہیں سکھایا. یہ بات انہیں فطرتاً معلوم ہے کہ دشمن سے بچنا چاہیے. آپ صحرا میں جائیں گے تو جنگل کے حشرات آزاد پرامن پھر رہے ہوں گے، آپ کو دیکھتے ہی وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں گے. تو یہ حیوانی خوف ہے جو دشمن سے ہر جاندار کو ہے. انسانی خوف وہ ہے جو دوست سے ہوتا ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب؟ اللہ سے کن معنوں میں ڈرو؟ وہ مار ڈالے گا، وہ تباہ کر دے گا، وہ کچل ڈالے گا. بے شک علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس کی شناخت یہ نہیں ہے. اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ان معنوں میں ہے کہ پوری زندگی اس انداز میں گزارو کہ وہ محسن اعظم ناراض نہ ہو جائے. بھئی ساری دنیا کو آپ ناراض کر بیٹھے، اللہ کو راضی کر لیا تو آپ جیت گئے. لیکن ساری دنیا کو آپ نے خوش کر لیا، اللہ ناراض ہوا تو آپ مار کھا گئے. اللہ تعالی ناراض نہ ہو اس سے ڈرتے رہو کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. ایک بات ایسی ہے جس سے اللہ تعالی بہت ناراض ہوتا ہے، اور اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا کوئی مجھے غفور الرحیم سمجھ کر یہ جرم نہ کرے. اگر کسی نے یہ جرم کر لیا تو میں غفور الرحیم ہونے کے باوجود اس کو معاف نہیں کروں گا. قرآن کریم کا ایک حکیم ہے سیدنا لقمان. قرآن کریم کا ایک حکیم ہے سیدنا لقمان. بعض مفسرین نے ان کو نبی اللہ کہا ہے، لیکن یہ تکلف کی بات ہے. جس طرح خضر کے متعلق بعض مفسرین
نبی اللہ. بھئی قرآن کریم نے جو کچھ کہہ دیا بس اسی پر انحصار کرنا چاہیے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تاکہ ہمارا شکر گزار بن جائے. شکر گزار بن جائے. شکر گزار بننے کا فائدہ تو انہی کو ہے. کیا کر رہے ہو میاں؟ تمہارے شر سے اللہ بچائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. دینی پروگراموں کے آداب بھی سیکھو مسٹر. ہم نے اپنے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. لڑکپن میں لقمان علیہ السلام اپنی سنجیدہ طبیعت اور اپنی حکیمانہ باتوں کی وجہ سے اپنے دور کے حکمران کو بہت پسند تھے. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب حکمرانوں کو عقل والے پسند ہوتے تھے. اب تو جس قسم کی جنس پسند کی جاتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو لقمان کو وہ حکمران یا بادشاہ اپنے ساتھ بٹھاتا تھا کرسی پر. لقمان چپ رہتا تھا لیکن جب کوئی بات کہتا, جب اس کے منہ سے کوئی جملہ نکلتا تو لوگ جھوم اٹھتے. حاضرین معطر ہو جاتے, مسرور ہو جاتے. ایک دن کوئی فارنر آیا, باہر سے کوئی کسی اور ملک سے آدمی آیا, وہ اس نے بادشاہ کو آ کر ایک فروٹ گفٹ کیا. کہنے لگا بادشاہ صاحب یہ کڑوا فروٹ ہے, اس کا ذائقہ بہت ہی تلخ ہے, ناقابل برداشت حد تک, لیکن تاثیر بڑی مفید ہے, اس کی تاثیر بڑی مثبت ہے. میں آپ کے لیے یہ فروٹ لایا ہوں, آپ اسے استعمال کریں تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہیں. وہ بادشاہ نے شکریہ کے ساتھ پھل قبول کر لیا اور جب کاٹا تو اس کی پہلی قاش لقمان کو دی, اس لیے کہ محفل میں یہی بچہ تھا, باقی سب بڑے تھے. یہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, لیکن اخلاقیات میں کچھ محاسن ایسے ہیں, کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ جو مسلسل چلی آ رہی ہیں, وہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی تھیں اب بھی ہیں. اسلام کی تعلیمات کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جب کوئی فروٹ یا میٹھا کھاؤ, اگر تمہارے محفل میں کوئی بچہ موجود ہے تو اس کو پہلے دے دو. کیوں؟ کہ بچہ انتظار نہیں کر سکتا. بچے میں انتظار کی صلاحیت نہیں ہے. آپ کسی اور کو دیں گے وہ دیکھے گا, پھر اور کو دیں گے وہ دیکھے گا, پھر آپ کسی اور حضرت صاحب کو دیں گے تو بچہ ہاتھ پھیلا لے گا. اسلام کہتا ہے معصوم کا غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیل جائے گا, اس حادثے سے پہلے اس کو وہ دے دو تاکہ یہ حادثہ رونما نہ ہونے پائے. باقی لوگوں کو بھی وہ پھل دیا گیا.
مگر جس نے بھی وہ پھل چکھا برداشت نہ کر سکا. خود بادشاہ صاحب کی طبیعت غیر ہو گئی, تھوک دیا. وہ بڑا کڑوا پھل ہوتا ہے, سیب جتنا ہوتا ہے. جی ہاں, کیا نام لیا؟ تم ماں کہتے ہیں, پتہ نہیں حکیم حضرات یا عربی میں بھی اس کا ایک نام ہے, غالباً ہنزل یا کچھ ایسا. بہت کڑوا ہوتا ہے. یعنی اگر اس کے گودے پہ پاؤں رکھے جائیں تو منہ میں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے, اتنا کڑوا ہوتا ہے. سب نے تو تھوک دیا, لقمان کھا گیا بڑے آرام کے ساتھ. سوالیہ نظریں لقمان کی طرف اٹھیں. بادشاہ نے پوچھا, برخوردار آپ وہ پھل کھا گئے ہیں, ہم سے تو نہیں کھایا جا سکا, کیوں آپ کو کڑوا نہیں لگا؟ لقمان نے کہا لگا, شاید آپ سے زیادہ, اس لیے کہ بچے کی قوت حاسہ, قوت ذائقہ بے داغ ہوتی ہے. اس نے ابھی جھوٹ نہیں بولے ہوتے, اس نے ابھی سیاست نہیں کی ہوتی. مجھے زیادہ کڑوا لگا. تو بادشاہ نے کہا پھر کھا کیوں گئے؟ فرمایا کھا اس لیے گیا ہوں کہ جب میں نے وہ پھل چکھا میرے نفس نے چاہا کہ تھوک دوں, لیکن میرے ضمیر کی گہرائیوں سے ایک دائیا اٹھا, میرے وجدان سے ایک پکار آئی کہ جن ہاتھوں سے ہمیشہ اچھی اور میٹھی چیزیں ملتی رہتی ہیں, اگر انہی ہاتھوں سے کبھی کوئی کڑوی چیز بھی مل جائے تو اس کو ٹھکرا دینا شرافت نہیں ہے. یہ ہیں لقمان حکیم. میں نے ان کا فار ایگزامپل ایک مثال دی ہے چھوٹی سی, جس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ اللہ نے ان کو کیا حکمت عطا فرمائی تھی. انہوں نے وہ بات بتائی ہے جس سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. دنیا چھوڑنے کے آثار محسوس کر کے اپنے بیٹے کو بلایا. لقمان کا ایک ہی بیٹا تھا, لیکن ایسا ایک بیٹا تھا کہ اس میں سینکڑوں بیٹے تھے. ہاں, کبھی کبھی درجنوں بیٹوں میں کوئی ایک بھی نہیں ہوتا, سارے جانور ہوتے ہیں. اور کبھی ایک ایسا ملتا ہے کہ اس میں درجنوں ہوتے ہیں. دو ٹانگوں دو بازوں والے جانور ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں, سجیلے بیٹے کہیں کہیں پیدا ہوتے ہیں. ایک بیٹا تھا حضرت لقمان کا. دنیا چھوڑنے کے آثار محسوس ہوئے. بھئی یہ بالوں کا سفید ہو جانا بھی تو بہت بڑی علامت ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کا ایک بال سفید ہوا, پکڑ کر رونا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا تذکر النار والجنت عندک لم تبکی وتبکی من هذا. امیر المومنین, آپ تو جنتی ہیں, آپ کے سامنے جنت جہنم کے تذکرے بھی ہوتے ہیں, اتنا کبھی نہیں روئے. سفید بال کو دیکھ کر روئے, بڑھاپے سے ڈر گئے. فرمایا ارے بڑھاپے سے نہیں ڈرا ہوں, بال سفید ہو گیا, میں نے سوچا بلاوا آ گیا ہے اور میں نے تو ابھی تیاری ہی نہیں کی اس کی. ایک بال کو دیکھ کر, سفید بال کو دیکھ کر. اور ہمارا نفس کتنا ڈھیٹ ہے. بڑھاپے میں ہمارے چونچلے قابل دید ہیں. خیر, اپنے بیٹے کو بلایا, کچھ وصیتیں فرمائیں. فرمایا لخت جگر میں نے تیرے لیے دنیا جمع نہیں کی, اور کراچی والوں اہل نظر اپنی اولاد کے لیے سونا چاندی کے ڈھیر نہیں لگاتے. یہ جملہ دہراتا ہوں شاید کسی کے دل میں اتر جائے. اہل نظر اپنی اولاد کے لیے پلازے, جاگیریں,
سونا چاندی جمع نہیں کرتے. کم ترکو من جنات وعیون، کم ترکو من جنات وعیون. کتنے لوگ چلے گئے، باغات چھوڑ گئے، جاگیریں چھوڑ گئے، حدائق چھوڑ گئے، خالی ہاتھ چلے گئے. ایک کمزور آدمی نے بڑی مضبوط بات کہہ دی، ایک کمزور آدمی نے مضبوط بات کہہ دی. فرمایا جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات. گورے غریباں جانتے ہو؟ قبرستان قبرستان. جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات. 4 دن جہاں آپ نے گزارے ہیں، گزارنے ہیں، اس 4 دیواری کو سجا سجا کر جیب خالی کر دی، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ تو تجھے یاد ہی نہیں. جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات. کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت. کل تک جو بھرا تھا، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے. اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے. اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے. ہاں ایوب خان کی قبر پر مجھے ان کا بیٹا لے گیا، وہاں ہری پور کے پاس ہزارہ میں ریحانہ ان کی جو اب وہ گراں وے اس دے نال. آپ یقین کریں میں جو ہی وہاں گیا ہوں مجھے اس کی بے کسی اور بے بسی دیکھ کر وہ دن یاد آ گیا جب میں یہیں پڑھ رہا تھا. حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ سے جب استفادہ کر رہا تھا، یہاں اس جگہ بھی کچھ وقت میں نے گزارا ہے جہاں بیٹھا ہوں. ایوب خان صاحب کا جلوس گزرا الفسٹن اسٹریٹ سے. ایک بوڑھی بیچاری پتہ نہیں، بس اس کا وقت آ گیا تھا نا، پولیس نے سب کو روک رکھا تھا. جب ان کی گاڑیاں قریب آ گئیں وہ ایک قطار سے نکلی اور روڈ کے بیچ میں آ گئی. بس پھر پریزیڈنٹ صاحب کی گاڑی نے کچلا، اس کے پیچھے جو گاڑیاں تھیں انہوں نے کچلا، پھر جو اور گاڑیاں تھیں انتظامیہ کی انہوں نے کچلا، اور وہ گاڑیوں کے پہیوں میں ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئی، اس دنیا سے چلی گئی. تو فرمایا میں نے تیرے لیے دنیا جمع نہیں کی بیٹا. کیوں بھائی؟ جو اس وقت میرے سامنے زندہ بیٹھے ہو، تمہیں اس وقت جو کچھ میسر ہے کس نے دیا ہے؟ یا تمہارے ماں باپ نے؟ تو پھر تمہاری اولاد کو بھی وہی دے گا. کس کام میں پڑ گئے ہو؟ جس نے تمہیں اپنا کرم اور اپنی رحمت سے نوازا ہے وہی دے گا تمہارے بچوں کو بھی. ہم اپنی اولاد کے رزاق نہیں ہیں، رازق نہیں ہیں.
رب العالمین نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها الا علی اللہ الا علیکم نہیں، الا علی الوالدین نہیں، وما من دابۃ فی الارض، قرائے ارض پر کوئی جاندار ایسا نہیں الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اللہ پر۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اپنی مخلوق کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے، ان کے ضروریات بھی جانتا ہے۔ دودھ پینے والے بچے کو ماں اتنا نہیں سمجھتی جتنا رب العالمین اپنی مخلوق کو سمجھتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کے سب میرے دفتر میں لکھے ہوئے ہیں، تمہیں کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ ذمہ داری میری ہے۔ اور جانتے ہو اس وقت تک موت بھی نہیں آئے گی جب تک اپنے نامائے روز نامچے میں، جب تک اپنے روز نامچے میں لکھا ہوا پورے کا پورا رزق نہیں کھا لو گے، اس وقت تک موت ہی نہیں آئے گی۔ ان من شیء الا عندنا خزائنہ، ساری چیزوں کے خزانے ہمارے پاس الا عندنا خزائنہ، سب چیزوں کے خزانے ہمارے پاس، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، پھر ہم قدر معلوم کے مطابق تمہیں دیتے ہیں۔ ہم تمہیں قدر معلوم کے مطابق دیتے ہیں۔ قدر معلوم کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ جانتے ہو انسانی خواہشات عجیب عجیب، ہزاروں کی تمنا کرتا ہے، پھر ہزاروں مل جائیں تو لاکھوں کی ہوس، پھر لاکھوں مل جائے تو کروڑوں کا جنون، کروڑوں مل جائے تو اربوں کی ہوس۔ کوئی ٹھکانہ ہے اس کی خواہشات کا؟ رب العالمین نے فرمایا ہم کرم کرتے ہیں، تمہیں نوازتے بھی ہیں، تمہیں دیتے بھی ہیں، اور دیتے بھی تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں، اپنی حکمت کے مطابق دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جب گلاس بھر جائے تو تم بھی جگ روک لیتے ہو، جب پیالہ بھر جائے تو تم بھی چائے دانی روک لیتے ہو، ٹھیک ہے کہ ڈالتے رہتے ہو، پیالے کو دیکھ کر چائے ڈالتے ہو، گلاس کی کیپیسٹی دیکھ کر پانی ڈالتے ہو، دودھ ڈالتے ہو۔ اتنی عقل تمہارے پاس بھی ہے تو پھر تمہارا خالق تمہارے ظرف کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے ظرف کو دیکھ کر تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اگر تمہاری خواہشات کے مطابق دے دوں، لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر تمہاری خواہشات کے مطابق دینے لگوں تم تو کسی کو جینے نہ دو، ہاں جینے نہ دو تم تو کسی کو۔ تو بھائی
رزق دکان سے نہیں ملتا، وفی السماء رزقکم وفی الدکان رزقکم نہیں، وفی السماء، دکان سے نہیں ملتا، آسمان پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا میں نے تیرے لیے بیٹا جاگیریں سونا چاندی جمع نہیں کیا، میں نے تیرے لیے کیا بنایا؟ یہ لے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے سامنے محسن بن کے جینا، والدین سے احسان کرنا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے ترش رو بن کے نہ جینا، حسن اخلاق سے پیش آنا۔ سلام کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ہنس کر سلام کر دے جس سے کہ دوسرے مسلمان کے دل کا شگوفہ کھل جائے تو وہ سلام بھی صدقہ ہے۔ ہنس کر مگر السلام علیکم، ایک یہ انداز ہے السلام علیکم، اور ایک السلام علیکم نہ کرنا سی نا۔ یہ سلام، اس سلام کو تے نہیں کیتا جائے تے بہتر ہے نا جی، السلام علیکم۔ ولا تصعر خدک للناس، ترش روئی سے پیش نہ آنا، حسن اخلاق سے لوگوں کو ڈیل کرنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چلنا۔ بندے کو تکبر نہیں پچتا، لکھ لو لکھ لو لکھ لو، اس کو دل کی تختی پر لوح قلب پہ لکھ لو، انسان کو تکبر نہیں پچتا، لے بیٹھتا ہے۔ اچھا، یہ کچھ اخلاقی نصیحتیں فرمائیں، لیکن جو سب سے پہلے بات کی فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا درا حال ہے کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی، لخت جگر، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ یا بنی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ شرک ظلم عظیم، ظلم عظیم ہے، اس سے بچ کے رہنا میرے بیٹے۔ مشرک ناقابل معافی مجرم ہے، مشرک کو معافی نہیں ملے گی، اعلان ہو چکا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کیا ہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا ہے شرک؟ شریک کرنا بڑا آسان سا ہے، یہ آپ نے وہ بات کہہ دی ہے کہ جو سب کو آتی ہے ماشاءاللہ، یہ تو مشکل بات نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یہ شریک کرنا شرک ہے کیا؟
ہاں وہ تو میں کہہ چکا ہوں نا، چلو میں یہ اس کی طرف بھی آتا ہوں. شرک یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، شرک یہ ہے کہ جو حق اللہ کا ہے، جو حق اللہ کا ہے، اس حق میں کسی شے کو یا شخصیت کو شامل کر لیا جائے. سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا. صحت مند جواب دیجئے. سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا. میں آپ سے وہ بات کہلوا رہا ہوں جو قرآن کریم نماز کی ہر رکعت میں آپ سے کہلواتا ہے روزانہ. ایاک نعبد، ایاک نعبد. ترجمہ کیجئے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی، حصر کے انداز میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہودیوں نے مار کھائی، یہودی مار کھا گئے کہ نہیں؟ کیوں؟ حضرت عزیر سے بھی انہوں نے مدد مانگی، اللہ سے بھی مانگی اور حضرت عزیر سے بھی مانگی. یا اللہ مدد کر، اور یا رسول ہاں مدد کر. نصرانی کیوں مار کھا گئے؟ انہوں نے جلیبیاں تے بڑے شوق نال کھا جاندے ہو، ہن یہ جواب نہیں دے سکتے. نصرانی کیوں مار کھا گئے؟ انہوں نے اللہ سے بھی مدد مانگی اور حضرت عیسیٰ سے بھی مدد مانگی. قرآن پاک نے فرمایا رب العالمین اتمام حجت کے طور پر حشر کے مجمع میں، حشر کے مجمع میں، حشر کے اجتماع میں، حشر کی گیدرنگ میں پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ یا عیسیٰ ابن مریم، او ابن مریم بتا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آپ کو وہی مقام یا اسی نظر سے دیکھیں جس نظر سے مجھے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کی تعلیمات یہی تھی؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے تو، ما یکون لی، مجھے کیا ہو گیا تھا، کیسے ہو سکتا ہے، ان اقولا، میں وہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جو بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں. ان کنت قلت، اگر میں نے یہ بات کہی، فقد علمت، تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، اس لیے کہ تو میرے دل کی دھڑکنیں بھی جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تیرے راز نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، انک انت علام الغیوب، کہ تو ہی ہے علام الغیوب. کیا حکم دیا؟ ان اعبد اللہ، ان اعبد اللہ ربی و ربکم. میں نے تو ان سے ہمیشہ یہی کہا اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے.
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں جب تک ان میں رہا اپنی بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی بات میں کوئی کمزور انداز اختیار نہیں کیا۔ مجھے پھولوں کے ہار پہننے کا شوق نہیں، ہائے مجھے پھولوں کے ہار پہننے کا شوق نہیں، میری نظر پلیٹوں پر نہیں، میری نظر فیرنی پر نہیں، گلاب جامن پر نہیں، دہکتی ہوئی بریانی پر نہیں۔ یا اللہ میں بریانیاں کھانے نہیں گیا تھا دنیا میں پلیٹوں پر نظر رکھنے کے لیے نہیں گیا تھا دنیا میں نے تو تجھے راضی کرنا تھا، تجھے راضی۔ پوری زندگی مٹی کا پیالہ ساتھ لیے رکھا، اسی میں پانی پی لیا کرتا تھا، وضو بھی بنا لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے دریا کے کنارے ایک گڈریا کو دیکھا، اے وضو بنایا جا سکتا ہے تو یا اللہ میں شیرینیاں کھانے نہیں گیا تھا، شیرینی، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیرینی مولوی دی کمزوری مر جائے جے شیرینی نہ ملے انہوں۔ ہاں یہ ساری شوں شان شیرینی آستے۔ یا اللہ میں شیرینیاں کھانے نہیں گیا تھا، میں تو تجھے راضی کرنے میں لگا رہا۔ ما قلت لهم، میں نے کچھ نہیں کہا ان سے، الا ما امرتنی بہ، مگر وہ جو تو نے مجھے حکم دیا، ان یہ کہ اعبد اللہ ربی 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 وربکم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اس وقت تک اپنی بات کا گواہ ہوں جب تک ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا، جب ان کی انجمن سے مجھے اٹھا لیا، جب ان کی محفل سے تو نے مجھے اٹھا لیا، كنت انت الرقیب علیہم، تو پھر ان پر تو وکیل رہا، تو جانتا ہے۔ كنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ کہیں بھول جاؤں تو بتا دینا، لوگ رمضانی حافظ ہوتے ہیں، میں شعبانی قسم کا حافظ ہوں۔ بچپن میں یاد کیا، 7 سال کی عمر میں یاد کر لیا تھا قرآن کریم بحمداللہ تعالی۔ ہاں شرک کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں کسی شے یا شخصیت کو شامل کر لینا۔ میں نے رات بھی کہا تھا نور الحق کے ہاں، رب العالمین نے کتنے محبوب انداز میں فرمایا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جو مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو پکارتے ہیں انہیں بتا دیجئے میرے بندے تو میری سلطنت میں کھجور کی گٹھلی پر چھوٹے سے دھاگے جتنی بھی ملکیت نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن لیں تو تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ سب فقیر، میں غنی، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ فقیروں سے مانگتے ہو، غنی کے در پہ کیوں نہیں آتے؟ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، یہ میرے در کے فقیر، یہ رونے والے میں آنسو پوچھنے والا، یہ دامن پھیلانے والے میں دامن بھرنے والا، تو تمہیں کس کی نظر لگ گئی؟ تمہیں کس کی نظر لگ گئی؟ فقیروں کے در پہ جانے لگے ہو، غنی کو کیوں چھوڑ دیا؟ غنی کو کیوں چھوڑ دیا؟
سچی بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے یہ ہیں فقیر، لیکن ایکسپلائٹیشن موومنٹ کنٹینیوز، ایکسپلائٹیشن موومنٹ کنٹینیوز، کہ تمہاری سنتا نہیں، ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے، ہماری اللہ کے آگے، تم ہمیں خوش کرو ہم اللہ کو خوش کریں گے، تم ہمیں خوش کرو. ہاں، ایکسپلائٹیشن موومنٹ کنٹینیوز. یا بنی لا تشرک باللہ. ہائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام سے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. آہستہ بولنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان کو تلتا، چاہے تو قتل کر دیا جائے، او حرکتا، چاہے تجھے زندہ نظر آتش کر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، جل جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ رحمت عالم کی غیرت ہے، میرے آقا کا احساس ہے. محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو موحدین کا امام ہے، کتنا بڑا موحد ہے، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں. میرا عزیز ابھی کچھ دیر پہلے باتیں کر رہا تھا کہ ایمان اور استقامت لازم و ملزوم ہے. ایمان میں استقامت کا رنگ نہ ہو، ایمان میں استقامت کی روح نہ ہو تو وہ ایمان نہیں، وہ ایمان نہیں جس میں استقامت کی روح نہ ہو. فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جس کا ایمان پنہا تھا. وہ جس کے متعلق کہا کہ وجاء رجل من آل فرعون، ناجنا من آل فرعون یکتم ایمانہ، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب فرعونی اہلکاروں نے حملہ کرنا چاہا تو سنت اللہ یہ ہے وہ اپنے وفادار بندوں کو کبھی کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے، تو پھر کرم کے بھی کرشمے دکھاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا، فرعونی حلقے کے درندے یلغار کرتے ہیں، تو یہ مرد مومن آیا اور کہنے لگا او ہو کیوں مارتے ہو، کیوں؟ صرف اس بات پر کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہ کوئی جرم ہے؟ اچھا، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے زیر سایہ مشرکین نے پکڑ لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے تھے، تو اس وقت کا مرد مومن صدیق اکبر بھی یہی کہتا ہوا آیا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اور تم اس لیے محمد عربی کو ظلم کا نشانہ بناتے ہو کہ یہ ربی اللہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ کے سوا کوئی نہیں، میری زمین کے لیے مسجود اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہر جگہ موجود اللہ کے سوا کوئی نہیں، میری عبادت کے لیے معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا کارساز، میرا دستگیر اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ شخص فرعون کے دربار میں، اس کا وزیر خزانہ بھی ہے، فائنانس منسٹر بھی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام آتا ہے کسی کو؟ فرعون کے وزیر خزانہ کا نام آتا ہے کسی کو؟ حامان نہیں، قارون تو مستقل فرعون ہے. جلدی کرو جلدی کرو. نہیں بابا نہیں، حامان بھی نہیں. اچھا میں بتاتا ہوں، یاد رکھنا. حزقیل، حضرت حزقیل، ہاں حلوے والی. کیسے خوش ہو گئے، نکھار آ گیا، چہرے چمک اٹھے.
کھاتے خود ہو، خوش خود ہوتے ہو، اس کے نام پر کھاتے میں میرے ڈالتے ہو۔ ابھی حکومت نے کچھ یتیموں کو بلایا تھا، علماء کرام کم یتیم زیادہ، ان کے لیے انہوں نے یہی بنایا ہے۔ کیسے یعنی ذلیل کیا، بلا کے ان کے منہ پہ حلوہ مل دیا، جاؤ مشائخ کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ یہ مشائخ ہیں۔ حزقیل زے زکات والی قاف نقطے والا حزقیل مرد مومن تھا، مرد مومن، اور ان کی اہلیہ محترمہ مشاطہ تھی، فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرتی تھی، فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرتی تھی۔ ایک دن کنگھا کرتے کرتے کنگھا گر پڑا۔ عورتوں کی عادت ہے کوئی جملہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے ایسے موقع پر نا، جس طرح پنجاب والے آخر کنگھا گر جائے تیرا کخ نہ رہے اور تیرا کھانا خراب۔ تو یہ جو مومنہ تھی، یہ بھی مومنہ تھی، حزقیل کی اہلیہ بھی مومنہ تھی۔ کنگھا گرا تو اس کے منہ سے نکلا تعیسہ من کفر باللہ، تعیسہ من کفر باللہ، اس کا کھانا خراب جو اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ اچھوں کے منہ سے اچھے جملے نکلا کرتے ہیں۔ تعیسہ من کفر باللہ، اس کا کھانا خراب جو اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ تو فرعون کی بیٹی چونکی، کہنے لگی ہیں تو نے کس کا نام لیا؟ اوپر فیصلہ ہو چکا تھا، آج کتمان ختم، اظہار شروع۔ آج چھپے ہوئے ایمان کے اظہار کا دن ہے۔ کہنے لگی میں نے اپنے رب کا نام لیا۔ اور کس کا نام لیا؟ فرعون کی بیٹی کہنے لگی تیرا رب کون ہے؟ میرا باپ۔ اس نے کہا نا تیرا باپ تو مجھ جیسا ہے، مجھ سے بھی سینئر ہے، میرے پیٹ میں 2 کلو فضلہ ہے، تیرے باپ کے پیٹ میں 4 کلو فضلہ ہے۔ اس کی توند بڑی ہے نا، کم وقت کی بڑا جانور ہے۔ ہاں، بدبو کا ٹینک، غلاظت کا مجسمہ، اسے میں رب کہوں؟ چیختی ہوئی چلاتی ہوئی فرعون کی بیٹی بنت فرعون چیختی ہوئی باپ کے پاس گئی، کہنے لگی ہماری کنیز نوکرانی وہ اپنا اور رب بنا پھرتی ہے۔ فرعون نے کہا کون سا رب بنائے پھرتی ہے؟ انہوں نے کہا بلا کے پوچھ۔ بلا لیا گیا، اسے بلا لیا گیا، بلا لیا گیا ماشطہ کو۔ خونخوار نظروں سے فرعون نے پوچھا من ربکی من الہکی، آپ سے بھی پوچھا جانے والا ہے من ربک کا، تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ ہاں تیاری کیجئے، اگلی زندگی کے پہلے قدم پہ یہی پرچہ آنے والا ہے۔ من ربک من ربک، کون ہے تیرا رب؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہوں گے لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہوگا تو جواب صحیح دے گا اور اس پہلے پرچے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا من ربک من الہک، تیرا رب کون ہے، تیرا الہ کون ہے؟ کہنے لگی ربی اللہ الذی رب السماوات والارض، میرا رب تو اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس کے حکم سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ سنریکم آیاتی سنریکم آیاتی سنریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون۔ اسی کے حکم پر آسمان بلند ہے، اسی کے حکم پر زمین منظم ہے، اسی کے حکم پر ہوائیں چلتی ہیں،
بادلوں کے قافلے رواں دواں ہیں، سمندروں کا نمکین اور کھاری پانی بلندی کے ایک معیار پر لے جا کر فلٹر ہوتا ہے، پھر بھاپ بن کر بادلوں کی صورت میں ہوائیں اسے اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، جہاں اس کا اشارہ ہوتا ہے وہاں باران رحمت بن کر برستا ہے۔ ٹھیک وقت پر رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے اسی کے کرم سے۔ سورج کی درخشانی، چاند کی تابانی، ستاروں کی چمک، سبزے کی لہک، پھولوں کی مہک، پرندوں کی چہک، رات کے اندھیرے اور صبح کے سویرے میں میرے رب کی قدرت کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ ربی اللہ، تو ناقص ہے وہ کامل، تو فانی ہے وہ باقی، تو کچھ بھی نہیں وہ سب کچھ۔ ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ کہو، ربی اللہ۔ کیا خیال ہے، اگر موت سامنے کھڑی ہو تب بھی کہو گے؟ مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ لیکن عشق و مستی کے سفر میں، عشق و مستی کی سفر میں جنہیں یہ ذوق ملتا ہے وہ موت سے آنکھیں چار کر کے یہی کہا کرتے ہیں، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ جو علامہ فرماتے ہیں نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا صحرا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ فرعون کہتا ہے انا ربکی انا ربکی، اور وہ کہتی ہے اللہ ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ، الذی رب السماوات والارض ربک ورب آبائک۔ تیرا بھی رب ہے، تیرے آبا اجداد کا بھی رب ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ کا رب ہے، میرا رب وہ ہے۔ اہلکاروں سے کہا، اتحادیوں سے کہا، اسے درخت کے ساتھ جکڑ کے کیل ٹھونکو، اس پر کیل ٹھونکو، ٹھونکو اس کے جسم پر کیل۔ وہ فرعون دل اوتاد، قرآن کہتا ہے وہ فرعون دل اوتاد، اسی لیے کہتا ہے درندے کیل ٹھونک رہے ہیں، اور وہ عشق و مستی کے سفر میں ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ کہتی چلی جا رہی ہے۔ فرعون کیل ٹھونکنے کا حکم دینے کے باوجود مقتول کی شجاعت کو دیکھ کر شرمندہ ہے، روح سیاہ ہے، اپنے حلقے کے لوگوں سے کہتا ہے کیا کروں، یہ ڈرتی نہیں، یہ خوف زدہ نہیں ہوتی، کیا کروں؟ لوگوں نے کہا اس کی شیر خوار بچی ہے، اسے پکڑ لاؤ۔ بچی کو لایا گیا، بچی کو لایا گیا، اس کو بھی کیل ٹھونکنا شروع کیا انہوں نے۔ ماں کی مامتا ذرا تڑپی، رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے آج ایک فیصلہ کیا، میرے رب نے ایک فیصلہ کیا کہ اس بچی کو قوت گویائی دے دی۔ 3 بچے ہیں جو زندگی عمر کے اس حصے میں بولے جب بچے نہیں بولا کرتے۔ ایک وہ بچہ جس نے حضرت یوسف کی عفت کی گواہی دی، ایک حضرت عیسیٰ جس نے اپنی والدہ کی عفت کی گواہی دی، اور ایک یہ بچی، اس ماسٹا کی بچی کہنے لگی یا اماں یا اماں لا اصبری لا تجزعی فإن اللہ بنا لنا بیتا فی الجنہ۔ ماں گھبرانا نہیں، وہ دیکھ میں اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا گھر دیکھ رہی ہوں، یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، ہم وہ موت مر رہے ہیں کہ موت کو مار کر جائیں گے، اور یہ بدبخت وہ موت مرے گا کہ روزانہ موت اس کو مارے گی، روزانہ موت اس کو مارے گی، لیکن یہ دنیا میں اس کی ڈیڈ باڈی رہے گی قیامت تک۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ ہاں دونوں ماں بیٹی، ایک اور بیٹی بھی، تینوں ظلم کا نشانہ بن کر ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی دنیا چھوڑ کر چلی گئی، دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ مرتے تو سب ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں موت مارتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو موت کو مار دیتے ہیں، اور پھر جن کے متعلق میرا رب کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو میری محبت میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ سوچو بھی نہیں، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے، وہ مگر جھگڑنا نہیں، مرنے والوں کی زندگی پہ بحثیں نہ کرنا، جلسے نہ کرنا مقابلے میں، بل احیاء، زندہ تو ہیں، عند ربہم، عندکم نہیں، عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کی زندگی دنیا والی نہیں ہے، ان کی زندگی وہ ہے جس پر دنیا کی کئی زندگیاں قربان ہوں۔ وہ تمہاری محفل سے اٹھے، میرے جوار رحمت میں آ گئے، جب تک تمہارے پاس تھے تو تم انہیں زندہ کہتے تھے، اب وہ میرے پاس آئے ہیں تو کیا وہ زندہ نہیں ہیں؟ یرزقون، میں انہیں رزق دیتا ہوں، فرحین، خوش ہیں وہ میرے رزق سے، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ ماں ہنستے مسکراتے ہوئے چلی گئی، بیٹیاں بھی ہنستے مسکراتے ہوئے چلی گئیں۔ فرعون جیت کے بھی ہار گیا، کہتا ہے اس کا خامند کہاں ہے، اسے بھی پکڑ لاؤ، حزقیل کو پکڑو، اہلکار بھیجے اس نے۔ فرعون کے اہلکار حزقیل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ کے قریب گئے، 2 آدمیوں نے دیکھا حزقیل محو عبادت ہے، حزقیل ایک پہاڑ کے دامن میں محو عبادت ہے، اور اس کے پیچھے تا حد نظر 3 سفید جنگلی جانوروں کی محو عبادت۔ ہاں بھائی، ہم تو اپنے اماموں کے پیچھے، ہمیں ایسے امام ملے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے بیچارے، جو اللہ کو کم کمیٹی والوں کو زیادہ خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کمیٹی والوں کے شر سے بھی تو اللہ بچائے، یہ بھی تو پھر کمیٹی والے ہوتے ہیں نا جی۔ ہاں امام صاحب جو سورت سبح اسم ربک الاعلی پڑھتا تھا، اور کمیٹی میں حاجی عیسیٰ بھی تھا، حاجی ابراہیم بھی تھا، حاجی موسیٰ بھی تھا، تو امام صاحب پڑھتے تھے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو ایک دن حاجی عیسیٰ نے امام صاحب کو پکڑ لیا، کہتا مولوی صاحب تنخواہ تے اسی سارے تم دیندے ہاں، تسی حاجی ابراہیم دا نام بھی لیندے ہو، حاجی موسیٰ دا نام بھی لیندے ہو، تے میرا نام نہیں، میں کمیٹی دا رکن نہیں، جی لینا نے تو سارے دا لیا کرو، نہیں تو کسی دا نام بھی نہ لیا کرو، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا جی نہیں لواں گے، جی نہیں لواں گے۔ تو مولوی صاحب نے سورہ الاعلیٰ پڑھنا ہی چھوڑ دیتی، دفع شر کے لیے بھی چلو اب خام خواہ میرے پیچھے پڑتے ہیں۔ ایک دن بے ساختہ بے خیالی میں سورہ فاتحہ ختم کی تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی شروع ہو گیا، خیال آیا وہ تو پھر کھڑا ہوا ہے،
وہ کہے گا پھر تم نے وہ کیا جو میں نے پہلے روکا تھا. اسی دوران پڑھتا بھی رہا, سوچتا بھی رہا, خیال آیا چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں, ان کا نام لے لیتا ہوں. جب ختم کرنے کو آیا تو کہتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. مغرور ہے دفاع کم بختہ تم. حاجی عیسیٰ صاحب اللہ تیرے شرط بچاوے. اے ہن من نہیں پتا بھی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اے مفتی حضرات دس سنتا ہوں, مفتی حضرات بتائیں گے کہ نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن دفع شر کے لیے اس بیچارے نے پھر پڑھ ڈالا. ہم ایسے اماموں کے پیچھے گزارا کر رہے ہیں, لیکن جس کو حزقیل جیسا امام مل جائے تو پھر جنگلی جانور بھی اس کے اقتداء میں اللہ کی عبادت کرے. کیوں نہیں کریں گے اس کے پیچھے؟ حزقیل کو بھی اندازہ ہو گیا کہ مجھے دیکھ لیا گیا ہے, مجھے دیکھ لیا گیا ہے. اللہ سے دعا کی, یا اللہ میں نے اب تک ایمان کو چھپائے رکھا, آج ساری بات واضح ہو گئی ہے, لیکن ان درندوں سے تو بچا. اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی. یہ دونوں جب گئے, ان میں سے ایک تو اتنا متاثر ہوا کہ وہ چپکے ہی چپکے دل میں ایمان لے آیا. ایک تو ایمان لے آیا, دوسرے کو لالچ ہوئی کہ جا کے مخبری کروں مال کماؤں, مخبری کروں مال کماؤں. جا کے کہتا ہے فرعون کو خدا جی دیکھ کے آیا ہوں. اس نے کہا کہاں دیکھا ہے؟ کہوں پہاڑ کے دامن میں, فلاں پہاڑ کے دامن میں دیکھ کے آیا ہوں. اس کے پیچھے تو 3 صفیں جانوروں کی نماز پڑھ رہی تھی. فرعون کہتا ہے نہیں ہو سکتا. اس کو تو یہ خبر تو بڑی خطرناک تھی کہ بھئی یہ جنگلی جانور بھی اس کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے تھے تو سچائی تو اسی کے پاس ہے. کہتا جھوٹ بولتے ہو, اس کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. دوسرے سے پوچھا تم نے بھی دیکھا؟ کیونکہ اس نے کہا تھا یہ بھی میرے ساتھ تھا. تو فرعون نے اس سے پوچھا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا جی مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا. یہ جھوٹ بولتا ہے, اسے قتل کرو, اڑاؤ اس کو. بالکل اسی طرح جیسے جس نے صدام کی خبر دی اس کی بھی کھال اترنے والی ہے, اس کی بھی کھال اترنے والی ہے. ہر دور کا فرعون درندہ ہوا کرتا ہے, ہر دور کا فرعون درندہ ہوا کرتا ہے. دوستو اللہ کے ساتھ دوستی نبھانا سب سے زیادہ مشکل ہے. ویسے تو دوستی امتحان ہوتی ہے, لیکن اللہ کے ساتھ دوستی نبھانا سب سے زیادہ مشکل ہے. اس کے لیے وطن, اولاد, مال, یہاں تک کہ جان بھی داؤ پہ لگانا پڑتی ہے, جان بھی داؤ پہ لگانا پڑتی ہے. اور حکمت یہی ہے اس کی معرفت. آج انسانیت بحران کا شکار ہے. ہر شخص ڈپریشن میں مبتلا ہے. ڈپریشن, ڈاکٹر کہتا ہے تم ڈپریشن کا شکار ہو, کوشش کرو مطمئن رہا کرو. ڈاکٹر صاحب مطمئن رہنے کی کوئی دوائی دے دو نا. واز کرتے ہو, نصیحت کرتے ہو, مطمئن رہنے کی کوشش کیا کرو. کہاں کوشش کیا کریں؟ اخبار آتا ہے مصیبت بن کر آتا ہے. جی وہ جو ڈبہ آپ نے رکھا ہوا ہے, ماسٹر صاحب آپ کے بچوں کو جو سکھا رہا ہے, سارے گر سکھا رہا ہے, وہ بھی سکون بانٹ رہا ہے. صبح کے پتہ نہیں کس وقت شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتی ہیں اس کی نشریات. پورا عالم اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے. پورا عالم ایک اضطراب کی لہر ہے, بحران ہے جو عالم انسانیت پہ چھایا ہوا ہے. اس لیے کہ عصر حاضر کا انسان اپنے مرکز سے ہٹ گیا, اپنے مرکز سے ہٹ گیا. مچھلی کو پانی سے نکال کر کستوری کے ڈھیر پہ رکھ دو, زندہ رہے گی؟ کھا تو جاتے ہو مچھلی کو, کبھی سوچا بھی کرو. مچھلی کو سونے کے ڈھیر پہ رکھ دو, زندہ نہیں رہے گی, مر جائے گی. جواہرات کے ڈھیر پہ رکھ دو, زندہ نہیں رہے گی, مر جائے گی. اسے نہ سونا چاہیے, نہ جواہرات چاہیے, اسے نہ کستوری چاہیے, اسے پانی چاہیے. پانی چاہے میلا کچالا ہو, بیچاری زندہ رہ لے گی. پانی چاہیے اسے. تو انسان کو بھی اللہ کا ذکر چاہیے, اللہ کا تعلق چاہیے, اس کی معرفت چاہیے, اس کا پیار چاہیے. اور ہم کہاں پڑ گئے؟ ہم مال اور دولت کی پوجا پاٹ میں پڑ گئے. مال اور دولت کی پوجا پاٹ میں. اولاد پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اولاد کے لیے. جوان ہوتی ہے
ساری قضائیں ادا کر دیتی ہے. میں نے سنایا آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا، ڈھاکہ کا ہمارا حاجی صاحب ایک رات کے 1:30-2 بجے ہم آئے، ختم نبوت کانفرنس تھی. میرے بیڈ پہ بیٹھ کے کہتا ہے شاہ صاحب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لاکھوں لوگ آمین کہتے ہیں، دعا کیجئے اللہ مجھے اس موذی سے نجات دے. اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا حاجی صاحب آپ کا ایک تو بیٹا ہے، آپ اس سے نجات چاہتے ہیں؟ پھوٹ پھوٹ کر رویا، کہنے لگا میں نے 3 عمریں کی ہے، اس بدبخت کو مانگا. ملتزم سے لپٹ کر میں نے اپنے اللہ سے کہا تو نے صحرا میں چیونٹیوں کو بچے دیے، تو نے دریا میں مچھلیوں کو بچے دیے، یا اللہ تو نے جنگل میں پرندوں کو بچے دیے ہیں، ایک مجھے بھی دے دے. بس میں نے کہا پھر یہی تو بات ہے نا، آپ نے جانور مانگا، اچھا انسان نہیں مانگا اللہ سے، یہی تو مسنگ ہے. اب بھگت. خیر باتیں ہوئی، وہ چلا گیا، میں سو گیا. صبح جب ناشتے کے لیے ہم بیٹھے تو حاجی صاحب اندر تھے، وہ نوجوان سامان لا رہا تھا، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. کہتا ہے شاہ صاحب ڈھاکے میں جتنے بزرگ تھے سارے فوت ہو گئے ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی کو بھی بلا لے. اوہ اللہ، میں نے کہا یہ اس سے تنگ ہے، وہ اس سے تنگ ہے. علامہ اقبال نے اس کو خیالی بت کہا ہے، ان چیزوں کو خیالی بت. فرمایا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان. ہاں یہ تو وہم و گمان کے سجائے ہوئے بت ہیں، خیالی بت ہیں کہ اولاد سے سکون ملے گا، مال سے راحت ملے گی، پلازے بن جائیں گے تو سکون ملے گا. اسلام آباد میں میرے ایک دوست ہیں، اکثر جمعہ میرے پاس پڑھتے ہیں، اور ان کا یہی رونا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے وہاں گاؤں میں رہتا تھا اور کچا مکان تھا، سکون کی زندگی تھی، اب یہاں آیا ہوں بلیو ایریا میں، میرے پلازے بھی ہیں، میں ارب پتی ہوں لیکن سکون کو ترستا ہوں، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گمان، یہ تو ہیں وہم و گمان کے بت خانے میں سجے ہوئے بت. تو سکون کا راستہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کتنے پیار سے فرمایا رب العالمین نے، نعلم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. میرے محبوب ہم جانتے ہیں کہ دشمنان کی باتوں سے تیرے طبیعت پہ گرانی ہوتی ہے، تیرا دل دکھتا ہے، ہم تیرے حزن کو خوب سمجھتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. تو جب ایسی صورت پیدا ہو جائے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تو پھر مجھ سے رابطہ کر لیا کر، میری ذکر اور میری تسبیح میں لگ جایا کر. کراچی والوں، تمہارے اضطراب اور ڈپریشن کا علاج لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. اسے تسبیح خانوں میں محدود نہ کرو،
اسے منبر و محراب کی قید میں نہ ڈال لو، یہ فاران کی بلندیوں سے گونجا، بدر و احد سے، تبوک و یرموک سے گزرتا ہوا شاملی پہنچا، بالا کوٹ سے گزرا کندھار پہنچا، بغداد پہنچا ہے، کشمیر میں گونج رہا ہے، یہ مظلوم رہا، مظلوم ہے، مظلوم رہے گا، ظلم نہیں کرے گا، اس کے لیے مظلومیت بڑی پربہار ہوا کرتی ہے، ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا اور یہ صدا گونجتی رہے گی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے کوشش کرو، ادھر سے، اس کی قید سے نکل آؤ، خدا کے لیے اس کی قید سے، میدے کی قید سے نکل آؤ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ انسانیت کو ایٹم بم نہیں بچائے گا، ایٹم بم تو آ گئے، ایٹم بم بربادی کی علامت ہے، انسانیت کو قرآن چاہیے۔ کل بھی قرآن نے ضلال مبین کے کنارے سے انسانیت کو بچایا، آج بھی ضلال مبین کے دہانے پہ کھڑی ہوئی انسانیت کو قرآن کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور قرآن والو، تمہیں اللہ کا واسطہ ایک ہو جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ایک ہو جاؤ، متحد رہو، یکجہتی پیدا کرو اپنے اندر، پہچان لو ان بدبختوں کو جو اپنے مفاد کے لیے تمہیں لڑا رہے ہیں، فرقواریت کی آگ پھیلا رہے ہیں، اذانوں کے ذریعے، درود و سلام کے ذریعے فرقواریت پھیلانے والوں کو پہچانو اور اپنی صفوں میں اتحاد کی قوت پیدا کرو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تم نے اقوام عالم کی امامت بکھر کے نہیں کرنی، متحد ہو کے کرنی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دور دراز سے تشریف لائے، آپ کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا کیا کیجئے، جتنے زندگی کے لمحات ہیں اللہ وہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه۔ یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ان کی دستگیری فرما۔
بالخصوص اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، عراق کے مظلوموں کی، افغانستان کے مظلوموں کی یا اللہ مدد فرما، انڈیا میں رہنے والے ہمارے مظلوم بھائیوں کے ایمان، جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اے اللہ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما، یا اللہ وطن عزیز کو ہر شر سے محفوظ و مامون فرما، دینی مراکز و مدارس کو استحکام، فروغ اور ترقی عطا فرما۔ آپ تمام دوست جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو، آپ کی اولادوں کو اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرمائے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں نفس کے دھوکے سے محفوظ فرما، دنیا کے فریب سے محفوظ فرما، یا اللہ فیصلے ہمارے اعمال کے مطابق نہیں اپنے کرم کے مطابق فرما، اپنی عبادت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شفاعت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔